ڈیئر فرینڈس، آج ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستان کا قریبی مستقبل میں پولیٹیکل سینیریو کیا ہو سکتا ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے سامنے ہمارے اپوزیشن کے دوست پی ٹی آئی سے وابستہ اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو پاور میں نہیں ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت دباؤ ہے، اندرونی بھی اور بیرونی بھی، اور یہ دباؤ آنے والے دنوں میں امریکی الیکشن کے بعد اگر ٹرمپ صاحب جیتتے ہیں تو اور بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ یہ ٹینشن کم ہو، کوئی راستہ نکلے، اور عمران خان صاحب باہر اگر ان کو موقع ملتا ہے تو لے آئیں، اور کوئی نئی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو ہونے دیں۔ ایک تھیوری یہ ہے، لیکن بظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت وہ تو یہی ہے کہ پریزنٹ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کافی لیول کی مفاہمت ہے۔ اقتصادی طور پہ یہ نہیں کہ حالات اچھے ہو گئے ہیں، لیکن ایک بیل آؤٹ پیکج جو آئی ایم ایف سے ملا ہے، اور چائنا کے ساتھ بھی کچھ معاملات بہتر ہوئے ہیں، سعودی عرب اور قطر اور یو اے ای وغیرہ بھی کچھ فائنینسنگ کی بات اور کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ حالانکہ پی آئی اے کی جو نجکاری کی جو پکچر سامنے آئی ہے وہ تو پریشان کن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو چیز چائنا کے ایمبیسیڈر اور ہمارے فارن منسٹر صاحب کے درمیان سامنے آئی ہے وہ بھی کوئی زیادہ خوش کن نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آج سے سال پہلے جو حالات تھے اس سے تو پکچر بہتر ہے۔ ویسے حیرت ہے کہ ہمارے فارن منسٹر چونکہ پہلی دفعہ فارن منسٹر بنے ہیں، اور ایک المیہ یہ ہے ہمارے رہنماؤں میں کہ وہ لکھ کر پڑھنے کے عادی نہیں ہیں۔ اسی طرح خان صاحب بھی کرتے تھے، اسی طرح یہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر عرف فارن منسٹر ڈار صاحب بھی انہوں نے بھی یہی غلطی کی۔ دیکھیں، یہ اسٹیٹ کرافٹ ایک خاص چیز ہے، اور اس کے اندر آپریٹ کرنا ایک ٹیکنیکل چیز ہے، اور جب آپ فارن پالیسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیشہ اسے فارن آفس سے ویٹ ہونا چاہیے، لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ اب جو بات کر رہے تھے فارن منسٹر صاحب وہ کوئی اتنی غلط نہیں کر رہے تھے، لیکن پہلے تو یہ ہے کہ پبلک فورم پہ یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس ایشو کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لیکن اگر کر رہے تھے تو اسے اگر لکھا ہوا ہوتا فارن آفس نے تو یہ امپریشن ہرگز نہ بنتا کہ چائنا کے پریزیڈنٹ جی نے یہ کہہ دیا کہ جناب آپ کے ہاں چاہے ٹیررزم بھی ہو، ہمارے لوگ مرتے بھی رہیں، تب بھی ہم وہاں سرمایہ کاری کرتے رہیں گے اور اس پروجیکٹ کو بڑھائیں گے۔ یہ ریالٹی ہے، وہ بڑھائیں گے چاہے نقصان بھی ہو، کیونکہ سی پیک کا پروجیکٹ یہ چائنا کے انٹرسٹ میں ہے زیادہ ہے، پاکستان کے انٹرسٹ میں کم ہے۔ چائنا کو ضرورت ہے ایک انرجی کاریڈور کی جو گوادر جیونی سے نکلے اور وہ چائنا تک جائے، گیس پائپ لائن اور آئل پائپ لائن۔ یہ ریالٹی ہے، اور یہ جو کچھ فارن منسٹر صاحب نے کہا وہ سچ ہے، مگر اس کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی پبلک فورم پہ۔ اور پھر چائنا کے جو ایمبیسیڈر تھے، ٹھیک ہے وہ ایک گریٹ پاور کے ایمبیسیڈر ہیں، لیکن پاکستان کے اور چائنا کے اچھے تعلقات ہیں تاریخی طور پہ، انہیں بھی پبلکلی فارن منسٹر کو ہیوملیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ فارن آفس میں آ کے بات کرتے تو زیادہ مناسب تھا، لیکن یہ ایپیسوڈ تھا، ہو گیا۔ یہ بدمزگی چلتی رہے گی اور کام بھی چلتا رہے گا۔ خیر، ہم دوسری طرف چلے گئے، ہم پولیٹیکل سینیریو کی بات کر رہے تھے۔ تو بظاہر تو پولیٹیکل سینیریو یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیڈر کے طور پہ جنرل عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر اور ان کے اتحادیوں کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہے۔ پھر ایکسٹینشن اگلے سال نومبر میں ہونی ہے، تو اگلے سال نومبر تک تو پکچر تبدیل کرنا کسی طرح بھی جنرل صاحب کی انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ چاہے فرض کر لیتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب آتے ہیں
اور کیا وہ پہلا ایجنڈا ان کا پاکستان کی سیاسی صورتحال کو بہتر کرنے کا ہوگا؟ یہ تو کافی خوش فہمی کہلائے گی۔ وہ آئیں گے اگلے سال جنوری میں اوتھ لیں گے، ان کے گلے میں اور بھی بڑی مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، یوکرین کی وار ہے، اسرائیل اور حزب اللہ وغیرہ اور ایران کے درمیان ٹینشن چل رہی ہے، وہاں جنگ کی کیفیت ہے، ساؤتھ چائنا سی میں چل رہی ہے ٹینشن چائنا کے ساتھ، پھر برکس کی شکل میں، ایس سی او کی شکل میں چائنا کا کیمپ جو ہے وہ ایک سٹرانگ کیمپ بنتا جا رہا ہے، جس میں رشیا کا بھی ایک کلیدی رول ہے، تو وہ اس طرف توجہ دیں گے زیادہ پہلے، تو انہیں بہت کام لیٹ ٹائم ملے گا، کیونکہ اب افغانستان تو اہمیت رکھتا نہیں ہے، افغانستان کے حوالے سے وہ ادھر متوجہ ہوتے تھے، تو فوری توجہ ادھر نہیں آئے گی، تو ایسا سوچنا کہ بھائی کل پرسوں ترسوں چند مہینے میں کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی، یا پہلے کہا جا رہا تھا کہ جناب منصور شاہ صاحب آئیں گے تو ایک قیامت ٹوٹ پڑے گی، تو وہ خود بھی نہیں آ پائے، تو اب بھی اگر کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ سپریم کورٹ سے کوئی بہت بڑی خوشخبری آئے گی، آسان نہیں ہے، تو زیادہ بہتر ہوگا کہ پی ٹی آئی ایک اچھی اسٹریٹجی بنے، صرف پروپیگنڈے کی حد تک نہ بیٹھی رہے، اچھی اسٹریٹجی ہماری نقطہ نظر میں یہ ہوگی کہ وہ اپنا ڈیمانسٹریشن، اپنا موقف، پولیٹیکل پریشر جاری رکھیں جس شکل میں جاری رکھ سکتے ہیں، مگر وہ اسمبلی کا فورم بہت کم یوز کر رہے ہیں، پنجاب اسمبلی میں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، وہاں ان کی کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی، وہ انگیج نہیں کر رہے ہیں ان پارٹیوں کے ساتھ بھی زیادہ جو حکومت مخالف ہیں، اور وہ پارٹیاں جو حکومت کے اندر ہیں یا حکومت کے ساتھ ہیں مگر خوش نہیں ہیں، وہاں بھی انگیج کرنا انہیں بڑھانا چاہیے، اپنی حمایت میں اضافہ کرنا چاہیے، اور موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے، ایک موقع آئے گا جب اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہے گی اور مسلم لیگ بھی چاہے گی کہ حکومت وفاق میں مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کی بجائے پی ٹی آئی اور ان کے ساتھ اور پارٹیاں ملیں اور ایک حکومت بن جائے، یہ مسلم لیگ بھی چاہے گی کہ وفاقی حکومت سے ان کی جان چھوٹ جائے، اور وہ جو سارا مشکلات ہیں وفاق میں وہ کسی اور کے گلے کا ہار بن جائے، یہ ان کی خواہش ہوگی، تو اس موقع کے لیے وہ تیار رہیں، تیاری کرے، پارٹی بھی اور خان صاحب بھی، خواہ مخواہ چھوٹے مفروضوں کے اوپر خوش فہمیاں نہ پھیلیں، اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے جب نتائج پازیٹیو نہیں آتے، اور ورکر جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے، اور پنجاب میں پی ٹی آئی کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ بڑھ رہی ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ پنجاب میں جو حکومت ہے یا پولیس ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی کے اوپر مسلسل دباؤ برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور وہ توڑنے میں بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ہمیشہ ایسے ہوتا رہا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، مسلم لیگ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، بلوچستان کی جتنی پارٹیاں ان کو کتنی مرتبہ توڑا گیا ہے، تو یہ توڑنا جوڑنا یہ ہماری پالیٹکس میں رہتا ہے، لازمی پی ٹی آئی کو بھی اس چیلنج کا سامنا ہے، لیکن اس صورتحال کے اندر بھی انہیں ایک سالڈ حکمت عملی بنانے ہوں گی، لیکن مصیبت یہ ہے کہ خان صاحب جو پارٹی باہر ان کی موجود ہے وہاں وہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی کوئی شکل نہیں بنا پا رہے ہیں یا بنانا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، شاید ان کے ذہن میں ہے کہ کوئی ایسی لیڈرشپ بنانے کی کوشش جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، خان صاحب کو یہ بات ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے، وہ پارٹی کے اندر بھی اور عوام میں بھی پاپولر ہیں، ان کی جگہ پی ٹی آئی میں کوئی نہیں لے سکتا، ہاں پی ٹی آئی کو توڑ کے ایک دھڑا بنا کے کسی کو لیڈر بنا دیا جائے، یہ ہو سکتا ہے، یہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی ہوا، یہ نون لیگ کے زمانے میں بھی ہوا، کاف لیگ بنی پیپلز پارٹی کے زمانے میں، پیٹریاٹ ہوئی، پھر وہ جتوئی صاحب بنے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ چلتا رہا ہے، تو اس سے کوئی بہت فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق یہ پڑتا ہے اسٹیبلشمنٹ جو کرتی ہے، جس کے لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو، کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ چاہتی ہے کہ پنجاب کو جیب میں رکھ لیں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پنجاب میں مسلم لیگ کو دوبارہ تعمیر کرنے میں مدد فراہم کر رہی ہے،
اب یہ ایک چیلنج ہے پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی. اسی لیے اگر وہ اس چیلنج کو اپنی مل کے کسی طرح حکمت عملی سے نہیں میٹ کریں گے تو پھر ان دونوں کو نقصان ہوگا. اور وہ جو مسلم لیگ کی دوبارہ تعمیر کا جو کام ہے وہ اس حد تک ضرور ہو جائے گا اگلے الیکشن تک کہ وہ پنجاب کو پھر اپنی پاکٹ میں رکھ لے. تو یہ چیلنج ان دونوں پارٹیوں کے لیے ہے. دیکھنا ہے کہ یہ کیا حکمت عملی بناتے ہیں. اسی لیے حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے کہ خان صاحب فوری طور پہ باہر نہیں آ رہے ہیں. اٹ ول ٹیک ٹائم. بالکل وہ باہر آئیں گے، انہیں باہر آنا چاہیے. دیکھتے ہیں وہ شکل کیا بنتی ہے. اور لیکن وہ شکل خود بخود نہیں بنے گی. اس میں پی ٹی آئی کو بھی، جو پی ٹی آئی جیل سے باہر ہے، اسے بھی ایک کردار ادا کرنا ہوگا. اور وہ اس صورت میں جب باہر کی پارٹی اور خان صاحب کے درمیان کسی حکمت عملی پہ مفاہمت ہوگی، اور وہ مفاہمت بشرا بی بی اس میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. ہوپ فار دا بیسٹ.